اس کے اوپر ہم ایک 250 بیڈ کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، اور ہمارے اس آزاد کشمیر کے پورے علاقے میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے کارڈیا کی اور پیڈز کی، بچوں کی اٹینشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہم ایک نرسنگ کالج، ڈینٹل کالج اور الائڈ سائنسز کالج، ہاسٹلز، ملٹی سٹوری کار پارک، ایک مساجد، مسافر خانہ، یہ تمام چیزوں کی فیسلٹی اس کمپلیکس کے اندر دے رہے ہیں ہم۔ الحمدللہ جو پہلا فیز ہے یہ 12 ارب روپے کا منصوبہ، آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ یہی ہے۔ ہاسپٹل کی بلڈنگ اور ملٹی سٹوری کار پارک کی جو عمارت ہے، ان دونوں کا جو گرے سٹرکچر ہے اس کا کانٹریکٹ چند ہفتے پہلے ہی دیا گیا، 3.6 ارب روپے کا، 3.5 ارب روپے کا پروجیکٹ۔ اس کا گرے سٹرکچر 15 ماہ کے اندر اس کو کھڑا کرنا ہم نے ریولوشن ضرور لانا چاہ رہے ہیں۔ پورے ہیلتھ کے نظام کو کس حد تک بدلیں گے آئی ڈونٹ نو، لیکن کوشش ہم ضرور کریں کہ ہمارے 10 ڈسٹرکٹ ہیں آزاد کشمیر کے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پرائمری کیئر یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں گڈ ایگزامپلس بھی ہیں اور بیڈ ایگزامپلس بھی ہیں۔ ہم نے جو گڈ ایگزامپلس میں ان پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کریں۔ بہت سے ایسے ہاسپٹلس ہیں جو چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں، وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہاسپٹلز ہیں جو چیریٹی بیسڈ ہیں لیکن وہ کاروباری طور پر چل رہے ہیں۔ وہ کیوں ایسا کریں میں ان کا جواب دینے ہوں، لیکن میں اپنے ہاسپٹل کا ضرور جواب دے ہوں کہ یہ ایک چیریٹیبل ہاسپٹل ہے اور اس کو چیریٹی تک ہی ہم رکھیں گے۔ کوٹ شاید ایک واحد ادارہ ہے جو اس دوران کی ایک مثال ہے، اور 2005 میں ہی اس کے بعد ہی وجود میں آیا تھا، اور کوٹ نے، میں ایک ہی ایگزامپل کوٹ کا دے سکتا ہوں جس نے لوگوں کا اعتماد برحال کیا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے۔ مشکل ترین کام تھا کہ لوگ ہمیں کیوں ٹرسٹ کریں۔ الحمدللہ ایک ٹیم ہم نے تشکیل کی ہے، بنانے کی کنسٹرکشن کی الگ ہے لیکن آپریشنل الگ ہے۔ ایسے ہمارے ملک میں ہیرے اور ستارے ہیں جو اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جیسے کہ ہماری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نگار جوہر ہیں، وہ آن بورڈ ہو گئی ہیں۔ بہت سے اور پروفیشنلز لوگ اس میں آن بورڈ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری ایک اچھی تعداد میں اپنے ہی کوٹ کے جو بچے ہیں پڑھ لکھ کر اس ہاسپٹل کو صرف سرو ہی نہیں کریں گے، دل سے سرو کریں گے۔ ایک تو ان کے لیے نوکریاں بھی وہی ہوں گی، اور دوسرا جو جذبہ ان کے اندر ہوگا ہیومینٹی کا شاید کسی اور کے اندر نہ ہو۔ کوٹ ہیلتھ کیئر سٹی، کافی عرصے دراز سے جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، خاص طور جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے، ریلیف کا کام کرتے ہیں، تو موقع ملتا ہے فیلڈ میں جا کر لوگوں کو ملنا، ان سے بات کرنا، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ دیکھنا۔ تو ایک چیز بھی اوپر جہاں میری توجہ جا رہی تھی وہ تھی صحت۔ گھر میں اگر ایک دن کھانا نہیں ہے، 2 دن بھی نہیں ہے تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن گھر میں جب آپ کی چھوٹی سی بیٹی یا بیٹا یا بوڑھی ماں یا ضعیف باپ بیمار پڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کہ اس کا ٹیسٹ کروائیں، اس کا علاج کروائیں، وہ جو کیفیت ہے جس کے اوپر گزرتی ہے وہ انسان وہی بہتر جانتا ہے، اور کسی کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ تمام چیزوں کو فیلڈ میں جا کر دیکھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ کیا ان کا حق نہیں ہے، کیا ان کا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ان کو ایک موقع دیا جائے۔ زندگی موت اور رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن علاج تک تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ اسسٹنس ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ تھا کہ صحت، دوسرا ہمارے آزاد کشمیر میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا انسیڈنٹس ہوتے ہیں، جیسے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں یا لائن آف کنٹرول پہ لوگ جل جاتے ہیں، اور ہمارے آزاد کشمیر میں 78 سالوں میں کوئی برن کیئر سینٹر نہیں تھا۔ وہ پہلا انیشیٹو تھا ہیلتھ کا جو ہم نے اٹھایا تھا، اور الحمدللہ کوٹلی DHQ کے اندر آزاد کشمیر کا پہلا برن سینٹر جو بننے جا رہا ہے، اور آخری مرحلے پہ ہے، وہ چند ماہ کے اندر وہ آپریشنل ہو جائے گا۔ اور وہاں سے ہمیں انکریجمنٹ ہوئی کہ نہیں، ہمیں ہیلتھ کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ ہاسپٹل کا جو انیشیٹو تھا بہت بڑا تھا،
हॉस्पिटल बनाना बहुत आसान होता है, उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। सो हमने सोचा चलें पहला कदम तो उठाते हैं, बाकी के रास्ते खुदा खोलता जाएगा। सो जमीन के टुकड़े की जरूरत थी एक हॉस्पिटल बनाने के लिए। कोशिश और काविश के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब ने हम पे शफकत की और 100 कनाल की अराजी हमें डोनेट की मीरपुर में। और इत्तेफाक की बात है, जहां हमारा कॉम्प्लेक्स की 3 बच्चों का है उसके बिल्कुल फरलांग दूरी है। और इस बार हमें कोई पहाड़ नहीं दिए गए जैसे पहले थे, एक फ्लैट जमीन दी गई है, तो वो भी एक बचत हो गया। सो इसके ऊपर हम एक 250 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जनरल हॉस्पिटल। और हमारे इस आज़ाद कश्मीर के पूरे इलाके में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कार्डियक की और पीड्स की, बच्चों की अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें स्पेशलाइजेशन ये दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन ओवरऑल ये जनरल हॉस्पिटल है। इसके अंदर हम एक नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज और अलाइड साइंसेस कॉलेज, हॉस्टल्स, मल्टी स्टोरी कार पार्क, एक मसाजिद, मुसाफिर खाना, ये तमाम चीज़ों की फैसिलिटी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर दे रहे हैं हम। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, या तो हम माजी में जैसे लोग करते आए कि चलें ट्रक के बत्ती के पीछे लगा लेते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, छोटी सी इमारत खड़ी करके हॉस्पिटल बना दिया, या प्रॉपर काम करते हैं। और जब सही काम करने पे आप आए तो दुश्वारियां बहुत होती हैं। एक तो महंगा बहुत होता है, दूसरा उसमें हर्डल्स बहुत आते हैं। ज़हनी तौर पे तो हम तैयार थे और तैयार हैं और तैयार रहेंगे, हर्डल्स आती हैं। और जब तक आप हर्डल्स ना आए इसका मतलब कि खुदा ने आपका काम कबूल नहीं किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला फेज़ है ये 12 अरब रुपए का मंसूबा, आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट यही है। और इसका जो पहला फेज़ था हॉस्पिटल की बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी कार पार्क की जो इमारत है, इन दोनों का जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसका कॉन्ट्रैक्ट चंद हफ्ते पहले ही दिया गया। 3.6 अरब रुपए का, 3.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट। इसका ग्रे स्ट्रक्चर 15 माह के अंदर इसको खड़ा करना हमने, और उस सिलसिले में काम तो शुरू हो गया, लेकिन हमने अब जदोजहद करनी है। वो कशको लेकर पूरी दुनिया में जा रहे कि लोगों से हम इमदाद की अपील करें। हम इसलिए कशको लेकर जा रहे हैं ताकि अपने जो हमारे लोग हैं उनको मांगना ना पड़े, हम उनकी बेहाफ पे मांग रहे हैं। और मांगना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत कुछ आपको सहना पड़ता है, थिक स्किन होनी पड़ती है, बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन इसके लिए अपनी अन्ना भी मारनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक एडिक्शन है, और 20 साल से हम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने लोगों के लिए ज़रूर कर रहे हैं हम। देखिए जैसे कि हमने बर्न सेंटर जो पहला कोटली में बना रहे हैं, यानी कि एक नॉर्थ में और एक साउथ में। जो भी प्रोजेक्ट होता है इनिशियल उसकी टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, 6 माह साल लगेगा इसको ऑपरेशनल होने के बाद। फिर मुजफ्फराबाद में हमने सेकंड सेटअप बनाना ताकि नॉर्थ और साउथ में दोनों बर्न सेंटर की फैसिलिटी हमें मिल जाए। हेल्थ जो सिस्टम है ऑलरेडी हमारा जो एग्जिस्ट करता है, बेहतरीन सिस्टम बना था। जैसे एक DHQ होता है, फिर आपका THQ आ गया, फिर BHU आ गया। THQ का मकसद ये होता है कि हॉस्पिटल का लोड कम किया जाए, तो टीबी सोलियाते हैं आपको वहां मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर फेल्ड इन दैट सेक्टर, वो क्लोज्ड हो गए। आप पूरा लोड जब हॉस्पिटल के ऊपर आप लेकर आएंगे तो कोई भी दुनिया का हॉस्पिटल इस लोड को नहीं उठा पाएगा। हमारा रेवोल्यूशन जरूर लाना चाह रहे हैं, पूरे हेल्थ के निज़ाम को किस हद तक बदलेंगे आई डोंट नो, लेकिन कोशिश हम जरूर करें कि हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं आज़ाद कश्मीर के, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइमरी केयर यूनिट बनाना चाह रहे हैं। अब इस वक्त हम बना नहीं सकते क्योंकि जब दूर दराज और पसमंदे इलाकों में आप प्राइमरी केयर का यूनिट बनाते हैं तो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर मैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट को वहाँ भेज रहा हूँ, या डॉक्टर को भेज रहा हूँ, या नर्सिस को भेज रहा हूँ 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, ना तो कोई ऐसे सच स्कूल्स हैं, ना कोई आपके कोई रेस्टोरेंट और सैर तफरी की जगह जैसे बड़े शहरों में होती है। तो जब हमारा हॉस्पिटल बन जाएगा, वहाँ का जो HR है हम फिल्टर करते रहेंगे, वो आना जाना लगा रहेगा। प्राइमरी केयर यूनिट्स
ان کا بننا بہت ضروری ہے ہاسپٹل کا لوڈ کم کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا ایک پلان ہے کہ پرائمری کیئر یونٹس ہر ڈسٹرکٹ توبٹ سے لے کر نکیال تک، بمبر سے لے کر چھم تک، ہم انشاءاللہ پرائمری کیئر کے یونٹس جب تعمیر ہو جائیں گے اور وہ آپریشنل ہوں گے، ہاسپٹل کا لوڈ بھی کم ہوگا اور ہر بندے کو فیسلٹی ہیلتھ کی آلموسٹ ڈور سٹیپ کے اوپر ہی مل رہی ہے. یس، مظفر آباد کا ایکسیس شاید پنڈی قریب پڑتا ہے میرپور کی نسبت، یا راولہ کوٹ کو یا باغ کو، لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہ جب پنڈی آتے ہیں کون سا علاج ان کو مل رہا ہے، پیسہ کتنا لگتا ہے. چلیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو علاج کر پائیں گے، لیکن جو 80% کم سے کم جو پاپولیشن کی بات جو ہم کریں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو تو صرف کرایہ ہی دینا نا میرپور آنے کے لیے، باقی تو ان کی ٹریٹمنٹ فری ہوگی. تو یہ دور دراز ضرور ہوگا مین ہاسپٹل، لیکن اس کی ٹریٹمنٹ وہ کمپنسیٹ کر دے گی کہ آپ وہاں جائیں گے، آپ کو فری علاج فراہم ہوگا. تو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو میرپور اگر ٹریول کر کے آپ کو 4-6 گھنٹے جانا بھی پڑا تو اتنا دور نہیں پڑتا. پنڈی قریب ہے لیکن مہنگا ضرور ہے. سو اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 80% جو ہماری پاپولیشن جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں. میری اپنی جو پرسنل جو ایکسپیرینس ہے، میری اہلیہ اللہ مغفرت کرے 1 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئی. 28 سال سے ویل چیئر میں تھی، اور جب کوٹ کا میں نے آغاز کیا تھا 2005 زلزلے کے بعد، ان کو میں نے فیملی کو، جنہیں میری اپنی حقیقی بایولوجیکل ایک ہی بیٹی ہے، یہاں میرپور میں شفٹ کیا تھا. جب ان کو یہاں شفٹ کیا تھا میرپور میں، اور مجھے فکر بھی تھی کہ اگر اللہ نہ کرے میری اہلیہ بیمار ہوتی ہیں تو میں ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے کہاں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میرپور میں تو کوئی ایسا ہاسپٹل ہی نہیں ہے جس کی واش روم کا دروازہ اتنا چوڑا ہو کہ آپ ویل چیئر اندر لے کے جائیں. یہ میرے لیے بہت فکر مند بات تھی، لیکن تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے شفٹ کرنا بہت ضروری تھا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی نوبت نہیں آئی کہ ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے. ایک تو وہ تھا. دوسرا، جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات بتائی ہے کہ فیلڈ میں بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے، چاہے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے. ہم چیزوں کو جب پہلی نظر سے یا فرسٹ ہینڈ دیکھتے ہیں، وہ ایکسپیرینسز جو ہوتی ہیں، جو انسان جس کے اندر ایک دل ہو اور وہ دھڑک رہا ہو، دیکھ کر یہ چیزیں آپ یا تو چپ کر کر سیر لیں جیسے آج تک ہوتا رہا ہے، یا کوشش کریں. تو میں نے یہی سوچا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، باقی تو یہ ربی کام ہے، خدا جانے اور اس کے کام ہے. ہم نے تو اپنی کوشش پوری کرنی ہے. اور میں اتنا بھی جانتا ہوں اگر ہماری اس جنریشن نے ایسی کوششوں کو پورا نہ کیا یا کوشش نہ کی تو ہمارے بات بھول جائے، یہ کام نہیں ہونے والے. تو پھر وہ ہمارے یہاں کا عالمیہ یہ ہے کہ مڈل کلاس تو ختم ہو گئی ہے، اب دونوں کلاسز ہیں، ہائر کلاس اپر کلاس ہے اور لوور کلاس ہے، مڈل کلاس تو ہے ہی نہیں ہے. تو اگر ہائر کلاس ٹاپ کلاس کی بات کر رہے ہیں، 20% جو پاپولیشن ہے ہماری، اور 80% جو باٹم کلاس ہے، باٹم کلاس کے بارے میں کون فکر کرے گا؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹاپ کلاس ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسہ تو ضرور ہوگا لیکن ٹائم نہیں ہوگا. ایسی کوششیں اور ایسی کاوشیں جب تک آپ جدوجہد نہ کریں، آپ انفارچونیٹلی یہ ایسے پروجیکٹس نہیں ہوتے. تو بہت سی چیزیں فیلڈ میں دیکھنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں، یا تو ہم دوسروں کی طرف بیٹھ جائیں یا کچھ کریں. تو ہم نے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا. پہلی تو بات ہے کوٹ پہ لوگ اس وقت اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے جو 20 سال پہلے جو باتیں کی تھی اس میں پورا اترے. ٹرسٹ جو ہوتا ہے نا، اعتماد، یہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو مینٹین قائم کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. الحمدللہ کوٹ کو لوگ اس لیے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اتنا ہی کہتے ہیں جتنا ہم کر پاتے ہیں. اگر آپ چیریٹی بیسڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ چیریٹی بیس ہی ہونا چاہیے، کاروبار نہیں ہونا چاہیے. فرض کرتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو 80% پاپولیشن ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے یا بلو پاورٹی ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. چلے ان کے لیے تو فری علاج ہے، لیکن جو 20% ہے
جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے ضرور پے کرنا چاہیے، اور وہ رائٹ ہے. لیکن اگر ہم 99% پیئنگ پہ آ جائیں اور ہاسپٹل ہم چندے پہ بنائیں اور پھر لوگوں کو چندہ بھی مانگے اور اس کو چلانے کے لیے بھی، پھر وہ چیریٹیبل ہاسپٹل نہ، وہ کاروبار بن چکا ہے. یس، ہمارے پاکستان میں گڈ ایگزامپلس بھی ہیں اور بیڈ ایگزامپلس بھی ہیں. ہم نے جو گڈ ایگزامپلس میں ان پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کریں. بہت سے ایسے ہاسپٹلس ہیں جو چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں، وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہاسپٹلز ہیں جو چیریٹی بیسڈ ہیں لیکن وہ کاروباری طور پر چل رہے ہیں. وہ کیوں ایسا کریں میں ان کا جواب دینے ہوں، لیکن میں اپنے ہاسپٹل کا ضرور جواب دے ہوں کہ یہ ایک چیریٹیبل ہاسپٹل ہے اور اس کو چیریٹی تک ہی ہم رکھیں گے. جو غریب، لاچار، بے بس لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک امید قائم کرنا چاہ رہے ہیں. امید جو ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ بیمار اگر کوئی گھر میں ہے تو اس کا علاج کیسے ہونا چاہیے بنا پیسے کے. اور اس ہاسپٹل میں جو 80% بار بار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے لیے انشاءاللہ فری علاج ہم فراہم کریں گے. میں آزاد کشمیر کی حکومت کا شکر گزار ہوں. خاص طور تنویر اللہ صاحب کا وزیر اعظم تھے، انہوں نے 100 کنالیں راضی دی. اگین میں حکومت کا شکر گزار ہوں جو ہمارا HR ہے برن سینٹر کا، وہ حکومت فراہم کر رہی ہے. سو ان کے بس میں جتنا ہو وہ کر رہے ہیں. ہم ایک ڈیولپنگ ممالک ہیں، ڈیولپ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے دستے بازو ہیں، یعنی کہ وہ جو گیپس ہیں جو حکومت کے، وہ ہم فل کرنے کی کوشش کریں. اس وقت تک ہم نے فیڈرل گورنمنٹ یا حکومت پاکستان سے کوئی مطالبہ سچ کیا نہیں ہے، لیکن کریں گے ضرور. کیوں نہیں؟ ان کا بھی آئی تھنک حق بنتا ہے ایسے ہاسپٹلس کو سپورٹ کرنے میں جس مد میں ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن میں ہو یا آگے اس کو چلانے میں کوئی بجٹ میں ڈالا جائے، وہ ضرور ہم کریں گے. کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ہیلتھ کارڈ پہ لے کے آئیں گے، جیسے برن سینٹر کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ پہ لے کے آ رہے ہیں، وہ تو ہو جائے گا، اور ہاسپٹل کو بھی ہیلتھ کارڈ پہ لے کے آئیں گے. آزاد کشمیر کے سمیت حکومت پاکستان کو بھی انشاءاللہ ہم آن بورڈ کریں گے. ہم اپنا کشکول ان کے پاس بھی لے کے جائیں گے، بلکہ ہم ان کے دستے بازو ہیں تو کوئی ہم پہ احسان نہیں کریں گے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہاسپٹل کے ساتھ تعاون کر کے وہ اپنا بوجھ ہلکا کریں گے. تو ان کو تعاون ضرور کرنا چاہیے. اس وقت تک ہم نے ان کو اپروچ نہیں کیا، لیکن بہت جلد ہم کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے مایوسی نہیں ہوگی. میں لوگوں کی بات کروں نا، خاص طور ہمارے جو پاکستانی ہیں اوورسیز، جتنی پیٹریٹزم یعنی کہ حب وطنی ہمارے اندر ہے نا، شاید آپ کے اندر بھی نہیں ہوگی. اتنا ہم دے کر پھر بھی تھکتے نہیں ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آ کر یہاں علاج نہیں کروائیں گے، ان کو تو ہمیں تو باہر ہی اتنی فیسلٹیز مل رہی ہیں، لیکن ان کو فکر ہے اپنوں کی، جیسے مجھے فکر ہے اپنوں کی. وہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن 2005 خاص طور 2005 زلزلے کے بعد جو نقصان ہمیں ہوا کہ ہم نے لوگوں کا اعتماد کھو دیا تھا. کوٹ شاید ایک واحد ادارہ ہے جو اس دوران کی ایک مثال ہے، اور 2005 میں ہی اس کے بعد ہی وجود میں آیا تھا. اور کوٹ نے، میں ایک ایگزامپل کوٹ کا دے سکتا ہوں جس نے لوگوں کا اعتماد برحال کیا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے. مشکل ترین کام تھا کہ لوگ ہمیں کیوں ٹرسٹ کریں. لوگ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان کو بار بار لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اوورسیز چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، برطانیہ ہو، وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں، سب سے زیادہ دینے کے لیے وہ تیار ہے. بجائے شرط ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کا جو دیا ہوا زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ہے وہ صحیح جگہ پہ لگتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اور الحمدللہ کوٹ کے ساتھ اوورسیز جب بھی ہم نے کال کی انہوں نے لبیک کہا. ابھی امریکہ سے میں ہو کر آ رہا ہوں، لوگوں نے جو پیار، محبت اور تعاون جو کیا، میں کیسی مثال آپ کو دوں. الحمدللہ اپنے لوگوں کے لیے اوورسیز کی جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے، ان کو احساس ہے. اور یہ احساس کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، یہ خون کے رشتے سے زیادہ افضل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر احساس ہو تو بیگانے بھی اپنے، نہ ہو تو اپنے بھی بیگانے. تو احساس جو ہے اپنے اوورسیز ہمارے جو ہیں بہن بھائی، ان کا اپنے لوگوں کے لیے وطن میں بہت زیادہ ہے.
میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ میں آنکھیں بند کروں اور صبح یہ بالکل آپریشنل ہو جائے، کیونکہ جتنا جلدی یہ آپریشنل ہوگا اتنا جلدی غریب اپنا علاج کر پائیں گے. لیکن کچھ چیزیں پروسیس میں ہوتی ہیں. ہمارا جو پلان ہے وہ ہے 3 سال کے اندر اس پورے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا، تاکہ اس کو آپریشنل پہ لے کے آئی جائے. جو پہلا فیز ہے 15 ماہ کے اندر ہم نے گرے اسٹرکچر ہاسپٹل بلڈنگ اور ملٹی سٹوری کار پارکنگ کا گرے اسٹرکچر 15 ماہ کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنا. پھر اس کو فنیشنگ بھی چلے آئیں گے، اور جو مزید بلڈنگز ہیں کالجز کی ان کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. لیکن یہ اگین 2 چیزیں پہ مشتمل ہے. ایک تو لوگوں کے تعاون پہ اوپر بھی، لوگ تعاون کتنا کرتے ہیں، اور مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر، وہ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. دوسرا، ہم اپنی پلاننگ تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کی پلاننگ ہے نا وہ بہتر جانتا ہے. ہوگا وہی وہ جو وہ چاہتا ہے، ہم تو صرف کوشش کریں گے. آج تک اس سفر میں 20 سال کے سفر میں اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا، کیونکہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، کوئی چیریٹی نہیں چلا رہا. اس کو چیریٹی سمجھ کر میں نہ تو کبھی پہلے ہم نے چلایا نہ ابھی چلا رہے ہیں. تو جب ہم عبادت سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں اور خدا کی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو خدا ہمیں مایوس نہیں کرے گا. مجھے پورا یقین اپنے رب پہ کہ 3 سال کے اندر اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. دیکھیں جی، جب ہم اللہ کے مخلوق لیے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری نیت ٹھیک ہے نا تو ضرور ہوگا. اگر ہم بدنیت ہو گئے نا تو آزمائشیں آئیں گی، بہت سی آزمائشیں آئیں گی. مشکل مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں. پہلے جب پہاڑ دیا گیا تھا 2016-17 میں کورٹ کا، تو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو پہلے بہت لیٹ ڈاؤن لوگ کر چکے ہیں. ابھی بھی لوگ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو لوگ ہم پر کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ ہمیں مشکل ترین سفر کرنا پڑا ہے کہ ہمیں ڈیلیور کرنا پڑا، اور ڈیلیورنس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں، یہ شاید جو کہہ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں ویسا ہی کر رہے ہیں. اور جب ہم نے کر دکھایا، جب ہم بولتے تھے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب کام بول رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. اور الحمدللہ لوگ ہم پہ یقین اور اعتماد کرتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں. میرے نہیں خیال سے کہ ہمیں لوگوں کو زیادہ مطمئن کرنے کی ضرورت ہے. لوگ جانتے ہیں، لوگ مجھے بھی جانتے ہیں اور کورٹ کو بھی جانتے ہیں، اور لوگوں کو پتا ہے ہم جو بات کہتے ہیں نا وہ پوری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ایک برٹش بورن نیشنل ہوں، اور ہم کھانے پینے گھر کے دینے والوں میں سے، لینے والوں میں سے نہیں ہے. اگر میں بھی بے روزگار ہوتا تو شاید میں بھی چیریٹی کا پیسہ آج تک کھا رہا ہوتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ میں نے، نہ میرے اوورسیز ٹرسٹیز انگلینڈ سے لے کر یہاں جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں، گورننگ باڈی ممبر ہیں، کوئی بھی سیلری نہیں لیتا. سب پروفیشنلز ہیں اور الحمدللہ اپنا نظام اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. کوئی بھی چیریٹی کا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں لیتا، کوئی تنخواہ نہیں لے رہا. ہمارا جو پہلا سکسیس ہے یہ ہے. دوسرا، آج تک ہم نے امانت میں خیانت نہیں ہوئی، نہ کی ہے، نہ کسی کو کرنے دی ہے، اور نہ کرنے دیں گے. یہ دوسرا ہماری کامیابی کا راز ہے کہ امانت میں جب آپ خیانت نہیں کریں گے تو خدا برکت بھی ڈالتا ہے اور لوگوں کا اعتماد. اس دور میں آپ 4 سال کے بچے کو پاگل نہیں بنا سکتے نا. اور جو ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ تو نظر آ جاتا ہے کہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اور الحمدللہ کورٹ ایک آئینہ کی طرح کلیئر ہے. کورٹ نے جو 20 سال کی کارکردگی ہے، جو کام کورٹ نے کیے ہیں خاموشی طے کر کے، وہ بے مثال ہے. اب کام بول رہے ہیں اور لوگ الحمدللہ لبیک کہہ رہے ہیں. پھر بھی ہم نے پہلے شاید اتنا بڑا پروجیکٹ ہم نے نہیں کیا اور ہمیں ضرورت نہیں تھی لوگوں سے اتنی بڑی اپیل کرنے کے لیے. لیکن اب اوورسیز جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں، اور بالخصوص ہمارے جو کشمیری ہیں، جن کا پہلا حق بنتا ہے کیونکہ یہ آزاد کشمیر میں بن رہا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑ کر ہم شاید پہلی بار ایک قوم بن جائے. اس وقت ہم قوم نہیں، ایک جوم کی طرح ہے، لیکن شاید یہ پروجیکٹ، یہ ایک مثالی پروجیکٹ ہے اپنی نوعیت کا. اور دوسرا، اس کو انشاءاللہ کرنے سے ہم ایک قوم بن جائے، اور ہر کشمیری کو چاہیے کہ اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالیں. ایسے پروجیکٹس کمپلیٹلی چیریٹی کے اوپر نہیں چلتے کیونکہ یہ تو اس کے ایکسپینس اتنے ہوتے ہیں. ایک تو پوری ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہیلتھ کارڈ پہ لے کے آئیں گے، اور وہ ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی. دوسرا، بہت سی
इंस्टीट्यूशनल फंडिंग्स होती हैं, जो दीगर जितने भी हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहे हैं, वो बाहर से जितनी भी हमारी फंडिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट्स इंस्टीट्यूशंस फंडिंग करती हैं, जिनको हम ऑलरेडी टैप कर चुके हैं और लोगों ने तावन का यकीन भी दिलाई है, वो भी हम करेंगे। और तीसरा जो गैप होगा वो कोर्ट उसको इंशाल्लाह खुद भी फिल करेगा। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले जब हम पहाड़ तोड़े थे कोर्ट का और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लोगों को दिखा रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये कैसे बनेगा, जब बन गया तो कह रहे कैसे चलेगा। और देख लें 20 साल से एक नहीं बल्कि 2 चल रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला चला रहा और वसीले बना रहा है, लेकिन हाँ प्लानिंग हमने ज़रूर करनी है कि इसको चलाना कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम हमने तश्कील की है, बनाने की कंस्ट्रक्शन की अलग है लेकिन ऑपरेशनल अलग है। ऐसे ऐसे हमारे मुल्क में हीरे और सितारे हैं जो इसके साथ जुड़ गए हैं, जैसे कि हमारी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निगार जोहर हैं, वो ऑन बोर्ड हो गई हैं। बहुत से और प्रोफेशनल्स लोग इसमें ऑन बोर्ड हो रहे हैं, गवर्निंग बॉडी में आ रहे हैं, इसमें ऑपरेशनल्स में जो हमारी कमेटी बन रही है उसमें आ रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये जो प्रोजेक्ट है एक मिसाल बनेगा, हमारे पाकिस्तान के लिए भी एक मिसाल बनेगा कि ऐसे हॉस्पिटल्स सिर्फ एक हद तक महदूद नहीं होने चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल को हमें फैलाना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, ये होने चाहिए। लेकिन जो पहला स्टेप है वो मुश्किल होता है, वो हम उठा रहे हैं और उसके बाद अल्लाह ताला आसानियां करेगा। हमारा एक तो अपना नर्सिंग कॉलेज, अलाइड साइंसेज कॉलेज, ये तो काफ़ी हद तक जो ज़्यादा आपका HR है वहीं हम क्रिएट करेंगे। हाँ यस, अगर आप एक पॉइंट से देखें तो मीरपुर मेन सिटीज, अगर इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, लाहौर की बात कर रहे हैं, ये आउट ऑफ द वे है। लेकिन मीरपुर को हमने सिलेक्ट क्यों किया? मीरपुर को कंपैरिजन टू बाग या रावलाकोट या मुजफ्फराबाद, क्योंकि ये GT रोड के करीब है, आपका एक्सेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मोटरवे का एक्सेसिबिलिटी वो बहुत करीब है। दोनों बल्कि तीनों एयरपोर्ट्स, इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर, वो एक्सेसिबल्स हैं। सो इवन जो हमारा HR है, अगर वो लाहौर से भी आ रहा है या इस्लामाबाद से आ रहा है, इट इज़ अ विद इन रीचिंग डिस्टेंस है, आपको ये पहाड़ों से गुजर कर नहीं जाना पड़ रहा। तो जो मेजॉरिटी हमारा HR होगा, नर्सिंग और टेक्नीशियंस और अलाइड साइंसेज के जितने भी स्टाफ होगा, वो इंशाल्लाह हम इन हाउस ही प्रोड्यूस करेंगे। और सबसे अच्छी जो बात है, हम कोशिश करें कि हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है वो UK के साथ अफिलिएट करें, ताकि हमारी नर्सिस जो 5 साल के बाद जब ट्रेंड हो जाए, हाउस जॉब कर लें। एक तो उनकी शराइत ये होनी चाहिए कि वो कम से कम 1-2 साल अपनी क्वालिफाई करने के बाद वो हाउस जॉब वहीं करें। उसके बाद उनको गारंटी होगी ओवरसीज में एम्प्लॉयमेंट का। हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, इस वक्त दुनिया में डॉक्टर्स की शॉर्टेज नहीं है, पैरामेडिक्स और नर्सिंग की शॉर्टेज है, तो हम क्वालिटी नर्सिंग, क्वालिटी टेक्नीशियंस वहाँ पैदा करना चाह रहे हैं, उनको ट्रेन करना चाह रहे हैं, ताकि ओवरसीज जाकर वो अपनी रोजगार के ले सकें। सिर्फ उनको यहीं तक महदूद नहीं करना चाह रहे। मेजॉरिटी जो हमारा HR है, जो लोअर टियर का है, वो तो इंशाल्लाह इसकी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हम कर लेंगे। मुझे याद है 19-20 साल पहले लोग कहते थे कि यार आपके बाद क्या होगा, ये कौन चलाएगा। और ये बच्चे जब छोटे छोटे होते थे ना, तो मैं कहता था ये चलाएंगे, लोग हंसते थे। अब आपके सामने बच्चे बड़े हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए और इस इदारे को चला रहे हैं। सो अभी का प्रोजेक्ट हमारा कोर्ट का बच्चा ही चला रहा है, बच्चे ही चला रहे हैं। हमारे बच्चे नर्सिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स, इवन जो लेबर पे हैं, जो एकेडमिक्स नहीं है, टेक्नीशियन, जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, वो भी हमारे कोर्ट के अपने ही बच्चे हैं। आगे जो मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, हमारे अपने बच्चे डी फार्मेसी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, टेक्नीशियंस बन रहे हैं, अभी मेडिकल फील्ड में भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी तो अपनी एक आर्मी होगी जो मेडिकल फील्ड में होगी इन बच्चों की। और इन बच्चों से ज़्यादा इस अदारे को कोई समझ भी नहीं सकता, एहसास भी नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी एक अच्छी तादाद में अपने ही कोर्ट के जो बच्चे हैं, पढ़ लिख कर इस हॉस्पिटल को सिर्फ सर्व ही नहीं करेंगे, दिल से सर्व करेंगे। एक तो उनके लिए नौकरियां भी वही होंगी, और दूसरा जो जज्बा उनके अंदर होगा ह्यूमैनिटी का, शायद किसी और के अंदर ना हो। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि यही बच्चे इसका बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगे। पहले तो बात करते हैं पैसा वालों की पहले तो पैसा वालों की बात करते हैं। पैसा देना बहुत आसान है, बहुत आसान है।
پیسہ دینے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں www.kort.org.uk. جہاں بھی دنیا میں ہیں، پاکستان میں تو پاکستان کے اکاؤنٹس مل جائیں گے، امریکہ میں تو امریکہ کے مل جائیں گے، انگلینڈ میں ہیں تو وہاں کے مل جائیں گے. بہت آسان ہے کنٹریبیوشن کرنا اور اس کے ساتھ جڑنا. پیسہ کیونکہ میں نے کہا کہ دینا بہت آسان ہے، سب سے مشکل چیز جو دینا وہ ہے وقت. آپ ابھی جو دے رہے ہیں اور میں آپ کو دے رہا ہوں، پیسہ ہم کما سکتے ہیں لیکن وقت ہم کما نہیں سکتے. سو وقت جو ہمیں لوگ دیتے ہیں، جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، جو آ کر اپنی ایکسپرٹیز دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، ایڈوائس دیتے ہیں، وہ انمول ہوتی ہیں. ان کی کوئی پرائس ٹیگ نہیں ہوتا. ہم ان کو ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں. خاص طور جو ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے، اس کو جلد سے جلد ہم نے کھڑا کرنا، اور یہ تب بھی کھڑا ہوگا جب ہم سب مل کر اپنا حصہ ڈالیں گے. اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا، بلکہ اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں. خدا دیتا سب کو ہے لیکن لیتا کسی سے ہے، اور لے گا اسی سے جس کو توفیق ہے دینے کی، اور ہر کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہے. لیکن کشمیری جو ہمارے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ، الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت توفیق دی ہے. اللہ نے نوازا بھی بہت ہے اور توفیق بھی تو بہت دی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ جو ہاسپٹل ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن بنے گا، اور لوگوں کو انشاءاللہ بنا علاج اس دنیا سے نا امید ہو کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹیچنگ ہے انشاءاللہ ود ان 6 months ہمارا ٹیچنگ نرسنگ جو ہمارا اسکول ہے وہ آپریشنل ہو جائے گا. جو نرسنگ ہے اس کو ہم پہلے فیز میں لانا چاہ رہے ہیں. ہمارا اس وقت جو کمپلیکس ہے کوٹ کا، اس کا جو ایک حصہ ہے اس کو ہم نرسنگ کالج میں کنورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہاسپٹل اوپن سے پہلے ہمارے پاس 250-300 نرسز ہماری تیار ہو جائے. تو وہ ہمارا پہلا فیز ہے. ڈینٹل اور الائڈ سائنسز اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. پلان تو ہم نے اپنا کیا ہوا ہے. کبھی کبھی کچھ پلانس کو تبدیل راستے میں کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، پراورٹیز چینج ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمارے ذہن میں چیزیں ڈالتا ہے، اور ہم پھر اس راستے پہ چل جاتے ہیں. اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں کوئی غلط گائیڈ کرے اور غلط طریقے سے کریں. وہی گائیڈ کرا اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. اور آج تک تو ہم نے لیٹ ڈاؤن کسی کو نہیں کیا، اور اللہ نے ہمیں بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اور آپ کا جو سوال تھا، بالکل فیزز ہم نے کیے ہوئے، لیکن کچھ فیزز کو ہم پرائورٹائز لا کر پہلے لا رہے تاکہ ہاسپٹل کھلنے سے پہلے ہماری کافی تعداد تک نرسنگ ہماری تیار ہو جائے. وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہاسپٹل کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ہے یہ آپ کی جو لوور ٹیئر ہے، نرسز ہوتی ہیں اور پیرامیڈکس، ڈاکٹرز نہیں ہوتا. تو نرسز کو ہم پہلے تیار کرنا چاہ رہے ہیں. ود ان دا نیکسٹ 6 months انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا نرسنگ کالج انشاءاللہ آپریشنل ہوگا. اس وقت رائٹ ناؤ کوٹ کے جو HR ہے تقریباً 300 کے قریب امپلائیز ہیں کوٹ کے، اور 99% لوکلس ہیں. ٹیچرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، ڈومیسٹک سٹاف ہے، ڈرائیورز ہیں، کوکس ہیں. 99% لوکل سٹاف ہے. الحمدللہ لوگوں کو اپرچونٹی دینا، اور پہلا فرض بھی ان کا بنتا ہے. تو لوگوں کو اپرچونٹی دینا. لوگوں کی مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قریب دیکھیں، اور پھر اگر نہ ملے تو دور تک جائیں، اور ان کو ٹرین کرنا، نرسز بنانا، ٹیکنیشینز بنانا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ گفٹ. صرف ہم ایک اچھا ہاسپٹل ہی نہیں بنانا چاہ رہے اور اس کو چلانا چاہ رہے، لیکن یس جو روزگار لوگوں کو مل رہا ہے وہ بھی ایک بہت اعلیٰ ہے. اور ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق ان کی تنخواہ بھی ہونی چاہیے. انگریز کہتے ہیں کہ if you pay peanuts you can get monkeys. تو کوشش یہ کریں گے کہ اچھی تنخواہ پہ لوگوں کو لے کر آئیں، تاکہ اکثر آپ کیوں سرکاری ہاسپٹلس کیوں فیل ہو گئے اور فیل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہی ڈاکٹرز جو صبح جاتے ہیں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھتے ہیں اور شام کو اپنی کلینکس کھولی ہوئی ہے، کہ اگر ان کو صحیح تنخواہیں وہاں دی جائیں تو ان کو شام کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو وہیں جا کر وہ پیشنٹ ہے جو دن کو جا کر دیکھتا ہے اور شام کو کلینک میں جا کر وہ ٹریٹمنٹ کرواتا ہے. تو یہ بھی آئی ڈونٹ نو، مافیا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ سسٹم ہے ہمارے پاس اور یہ چل رہا ہے. اور بہت سی خامیاں ہیں ہمارے سسٹم میں، بہت سے فلوز ہیں. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کوٹ میرا نہیں ہے، کوٹ میرے خاندان کی وراثت نہیں ہے.
یہ واحد ادارہ ہے جس میں میرے خاندان کا کوئی بھی فرد نہ کوئی ٹرسٹی ہے، نہ گورننگ باڈی کا ممبر ہے، اور نہ کبھی بنے گا۔ میں نے اگر اس میں کوئی ایسا ڈالا بھی ہے وہ نمک کے برابر، تو وہ میرے اور خدا کے درمیان میں 99% بلکہ 99.99% جو کنٹریبیوشن ہوئی وہ تو عام جیسے آپ جیسے لوگوں نے دی ہے، کنٹریبیوشن کی ہے۔ تو یہ عوامی ادارہ ہے، یہ آپ کا ہے اور ہر اس فرد کا ہے۔ تو میں تو اپیل ہمیشہ کرتا ہوں کہ کورٹ کی اونرشپ لیں۔ ضرور نہیں ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں، نہ بھی دیں، کورٹ کی اونرشپ لیں، کورٹ کے ساتھ جڑیں۔ اگر آپ وقت دے سکتے ہیں تو وقت دیں، ایکسپرٹیز دے سکتے ہیں تو ایکسپرٹیز دیں، رائے دے سکتے ہیں تو رائے دیں۔ اگر ہمارے رضاکار بن سکتے ہیں، والنٹیئر بن سکتے ہیں تو وہ بنیں۔ جس مد میں آپ چاہیں کورٹ کے ساتھ آپ منسلک ہو سکتے ہیں۔ صرف پیسہ دینے سے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ منسلک رہیں، وہ ٹھیک ہے، پیسوں سے ہی کام چلتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دی ہوئی ہے، جس کو پیسے کی توفیق دی ہے وہ پیسہ دے گا، جس کو وقت کی توفیق دی ہے وہ وقت دے گا، اور جس کو ایڈوائس کی توفیق دی ہے وہ ایڈوائس دے گا۔ تو جس مد میں بھی آپ کورٹ کے ساتھ جوائن ہینڈ ان ہینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور کریں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر جان قیمتی ہے، ایوری لائف میٹرز۔ یہ صرف امیروں کے لیے نہیں ہے یا مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کی جان قیمتی ہوتی ہے۔ تو گویا ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا۔ ہم نے تو پوری کوشش کرنی ہے جہاں تک ممکن ہو، ہر کسی کو ایک چانس، ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ کورٹ کے دستے بازو بنیں، کورٹ کے ساتھ جڑیں۔ کورٹ ایک ایسی عبادت ہے، اور میں ضرور یہ چاہوں گا کہ آئیں کورٹ کا وزٹ بھی کریں۔ کورٹ میرپور میں جو ہمارا آشیانہ سوابی میں بھی ہے، میں دعوت دیتا ہوں، اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی سفر ہے، میرپور آئیں، کورٹ کا وزٹ کریں۔ کورٹ کے وزٹ کے لیے آپ کو کوئی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، صبح سے لے کر شام تک آپ کسی بھی ٹائم آ کر کورٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کورٹ کا وزٹ نہیں کریں گے آپ کو کورٹ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو کورٹ کا وزٹ ضرور کریں جب بھی چاہیں آپ موقع ملے، اور خاص طور جو اوورسیز والے ہمارے بہن بھائی ہیں، جب بھی آپ پاکستان آئیں تھوڑا سا وقت نکالیں 2-4 گھنٹے اور کورٹ کا وزٹ ضرور کریں۔